بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام صحافی دوستوں کا، سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے اپنے احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری دعوت پر آپ یہاں تشریف لائے۔ 25 اگست 2024 تحفظ ختم نبوت اور عظمت صحابہ اور اہل بیت مارچ جو گرو مندر سے شارع قائدین تک ہونا ہے، اور شارع قائدین پر ایک بہت بڑا اجتماع ہونا ہے جس میں تمام سیاسی مذہبی حضرات نے شرکت کرنی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے محرم الحرام کے مہینے میں امن، اتحاد اور مسلمانوں کے آپس میں بھائی چارے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ صرف زبانی دعویٰ نہیں کیا بلکہ ہم نے اس پر اقدامات کیے۔ اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے رکھنا چاہتا ہوں کہ یکم محرم الحرام شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی بھی ہیں، سسر رسول بھی ہیں اور داماد علی بھی ہیں، ان کے یوم شہادت پر ایک بہت بڑا اجتماع جلوس کی شکل میں ہوا اور پورے ملک بھر میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یکم سے لے کر 10 محرم تک جو عشرہ تھا، جس عشرے کو بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے اور جس میں بہت سارے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں، ہم نے اس میں مسلمانوں میں باہم اتحاد کے لیے عشرہ فاروق حسین کے نام سے ایک عشرے میں ان شخصیات کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ اس میں پہلا قدم یکم محرم میں جلوس کا تھا، اس کے بعد سیمینارز، مختلف کانفرنسز اور اس کے ساتھ ساتھ مشاعرے اور مختلف تقریبات کا انعقاد اسی عنوان سے کیا جاتا رہا۔ پھر 6 محرم الحرام کو اتحاد امت کے نام سے امن واک ہم نے کیا، اور اس امن واک میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس میں شریک ہو کر ہم نے حضرت عمر اور حضرت حسین دونوں کا ذکر کیا۔ اور اس پورے عشرے کے اندر ہم نے مختلف علاقوں میں اور چوکوں میں پلوں پر بینرز لگائے اور پینفلیکس لگائے، جن پر ایک طرف حضرت عمر کا نام اور ایک طرف حضرت حسین کا نام لکھا گیا، اور یہ لکھ کر ہم نے باہم صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر اس محبت کا اظہار کیا کہ اس پاکستان میں تمام طبقات کے لوگ ان حضرات کو مانتے ہیں، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ 10 محرم الحرام کو ہم نے حسین زندہ باد کے حوالے سے جو ہے وہ کانفرنسیں کی اور جلوس نکلے، اور 11 محرم الحرام کو بس روڈ پر ایک بڑا اجتماع ہوا جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، سیرت، کردار، بچپن سے لے کر شہادت تک ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا تاکہ لوگوں کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار سامنے آئے اور وہ سمجھ سکیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرز پہ اپنی زندگی گزاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالخصوص، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کیا رشتہ داری ہیں، اس کا ذکر اس دوران ہم نے کیا، اور یہ بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نکاح میں آئی، اس لحاظ سے حضرت عمر داماد ہو گئے اور حضرت علی سسر ہو گئے۔ یہ رشتہ بتایا تاکہ محبت کا یہ پیغام عام جائے۔ جب ہم اوپر محبت بتائیں گے تو نیچے محبت ہوگی، اور اگر اوپر لڑائیاں بتاؤ اور نیچے کہو کہ محبت کی فضا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حقائق پر مبنی جو چیز محبتوں والی تھی اس کو ہم نے باور کروایا اور بتایا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کا ذکر کیا، حسین زندہ باد کے جب وہ جلوس نکلے،
اور اس کا اہتمام کیا گیا، مختلف جگہوں پہ سیمینارز منعقد ہوئے، مختلف مکاتب فکر کو بلایا اور علماء کی نشست اس پر ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ 11 محرم الحرام کو ایک تاریخ ساز کانفرنس بنس روڈ میں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے کی جو آخری کڑی اور اہم کڑی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عمر کا ذکر بھی ہو گیا، حضرت حسین کا ذکر بھی ہو گیا، ان کے آپس کے ذکر بھی ہو گئے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں۔ ان دونوں کے احترام کا اظہار کیا ہے؟ اس کے اظہار کے لیے ہم نے 25 اگست کا اعلان کیا کہ 25 اگست کو صحابہ اور اہل بیت کی رشتہ داریاں کیا ہیں، تعلق داریاں کیا ہیں، یہ کس گلدستے کا نام ہے، صحابہ اور اہل بیت کس گلدستے کا نام ہے، یہ بتانے کے لیے ایک کانفرنس اور مارچ جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء تشریف لا رہے ہیں، سیاسی اور مذہبی جماعتیں تشریف لا رہی ہیں، وہ ایک اجتماع ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستان میں فرقہ واریت کے خاتمے کے خلاف، ملک میں عدم استحکام جو پیدا کیا جا رہا ہے اس کے خلاف، اور ملک کے اندر امن کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے، صحابہ اور اہل بیت کے تذکروں کو عام کرنے کے لیے، ان کی رشتہ داری کو بتانے کے لیے اس مارچ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس کے توسط سے، آپ حضرات کے توسط سے اپیل کرنا چاہوں گا تمام مکاتب فکر کے علماء سے اور عوام سے اور سیاسی اور مذہبی کارکنوں سے، وہ پختون برادری ہو، مہاجر ہوں اور سرائکی ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، برمی ہوں، بنگالی ہوں، میمن ہوں، جو بھی ہوں، ان سب سے گزارش ہے کہ اس اتحاد کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے وہ 25 اگست کو ضرور تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات جانتے ہیں سپریم کورٹ میں ختم نبوت کے حوالے سے مبارک ثانی ایک کیس لگا ہوا تھا، جس پر سپریم کورٹ نے پہلے کچھ ایسے ریمارکس دیے تھے جس کی وجہ سے عوام میں اور پاکستان کے تمام لوگوں میں بے چینی اور اضطراب پایا جاتا تھا۔ اس کے خلاف ملک بھر میں احتجاج ہوئی، اور سب سے پہلا احتجاج ہماری جماعت نے اسلام آباد میں ایک مارچ کر کے کیا، جس میں ہم نے طے کیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے، اور ہمارا یہ مارچ سپریم کورٹ تک جا کر سپریم کورٹ کے سامنے اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائے گا کہ یہ جو ریمارکس دیا گیا ہے یہ اس پاکستان میں ختم نبوت کے جو قانون ہے اس کو کمزور کرنے کی سازش ہے، لہٰذا پاکستان کی عوام اور قوم اس کو قطعاً تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم اسے نہیں مانیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک حکومت کا وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن، اور اس نے ہم سے کہا کہ آپ اپنے مطالبات رکھیں۔ ہم نے ان مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ رکھا تھا کہ حکومت ریونیو میں جائے اور یہ اپنے طور سپریم کورٹ میں اس کیس کو دوبارہ اوپن کرے۔ ہمارے اس احتجاج کی صورت میں ہونے والے مذاکرات میں انہوں نے ہماری اس بات کو مانا اور تسلیم کیا۔ پھر حکومت پنجاب وہ گئی اور اس نے وہاں پر جو ہے وہ کیس کیا، اور کل 22 تاریخ کو اس کیس کا جو نقشہ تھا وہ قوم کے سامنے آیا، اور قوم نے خوشی کا اظہار کیا جب چیف جسٹس آف پاکستان نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جو ریمارکس انہوں نے دیے تھے اور جو پوائنٹ وہ لکھوائے تھے اس کو اس فیصلے سے حذف کیا جاتا ہے، اور کسی قسم کی قادیانیوں کو، ختم نبوت کے منکروں کو کوئی راستہ نہیں دیا جائے گا۔ وہ کمرے میں ہوں، وہ اپنی کمیونٹی میں ہوں، وہ اپنی جگہ پہ ہو، انہیں تبلیغ کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور تفسیر صغیر جیسی تفسیر تقسیم کرنے کا بھی انہیں کوئی اختیار اور اسے چھاپنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے آنے کے بعد ہم سپریم کورٹ کے ججز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اس اہم عنوان کے نقطے کو سمجھا اور یہ کارکردگی کارروائی ان کے سامنے آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ طبقات اور وہ علماء کرام جن نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا، بالخصوص شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کی کوششوں کو اور کاوشوں کو، اور دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بہت دیر تک اس امت پر قائم اور دائم رکھے، اور ان کے فیوز و برکات اسی طرح جاری اور ساری رہیں۔ ان نے اپنے اس بیانیے میں جو پہلے بھی پیش کیا تھا، اور اس دفعہ بھی ترکیہ سے انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے براہ راست یہاں پر موجود رہے، اور انہوں نے اپنی بات کی، اور تمام ملک کے علماء نے ان کی اس بات کی تائید کی، جس میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی تمام
जमातें और तंजीमें जो कल वहाँ मौजूद थी या पहले आई थी और जिन्होंने मेहनत की थी, वो सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। हम 25 अगस्त को ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, यौम तशक्कुर के तौर पे इस दिन को मनाएंगे और उसमें इस कानून के बाकी रखने पर और उन शिकों को हज़फ करने पर सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करेंगे और उलमाए किराम को भी और उन तहरीकों और तंजीमों को भी जिन्होंने मेहनत की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इज्तिमा एक संगी मील की हैसियत रखेगा और इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद लोगों तक जाएंगे और हम मुल्क में ख़ूबसूरत चेहरा पाकिस्तान का, जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। यानी लोग कहते हैं पाकिस्तान में फ़िरका वारियत है, पाकिस्तान में इंतहा पसंदी है, पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी है, पाकिस्तान में दहशत गर्दी है, पाकिस्तान में फ़लाँ फ़लाँ को नहीं मानता। हम ये साबित करेंगे कि यहाँ की अक्सरियत जो है, अक़लियत के कुछ लोग हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें करें तो हम सब को उन्हें कंडम करना चाहिए और हम सब को उनका रद्द करना चाहिए और सबको मिलकर इस बयानिए को उठाना चाहिए कि सहाबाए किराम अहले बैत अज़्ज़ाम हमारे ईमान का हिस्सा है। और साथ साथ हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये मुतालबा करेंगे कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा अहले बैत बिल जो पाकिस्तान के इदारे कौमी असम्बली से और पाकिस्तान के सेनेट से जो ये बिल, सेनेट बाला से जो ये बिल पास हुआ है, इस बिल को कानून की शक्ल दी जाए और कानून की शक्ल देकर इस पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि इस उन्वान पर जो मुल्क में बदअमनी होती है उसका ख़ात्मा किया जा सके। जिस तरह ख़त्म नबूवत के कानून को बनाकर मसला ख़त्म नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा और अहले बैत के हवाले से इस बिल को कानून की शक्ल देकर मुल्क से बदअमनी का ख़ात्मा किया जाए। 25 अगस्त को तमाम तबक़ात इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। अल्लाह ताला मेरा और आप सब काम नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक बात तो ये है कि ये जो हम मार्च करने जा रहे हैं, ये मार्च बेदारी के लिए है और लोगों के अंदर शऊर बेदार करने के लिए है और अपने तबक़ात यानी अपने इदारों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि देखें, हमने यकम मुहर्रम को भी निकले, 6 को भी निकले और हम सफ़र में भी निकले, लेकिन हमारे किसी जुलूस में रोड बंद नहीं हुआ और गाड़ियां बंद नहीं हुई और दुकानें बंद नहीं हुई और बाज़ार बंद नहीं हुए और आपको कंटेनर नहीं लगाने पड़े। अगर कोई और भी मुल्क में इस तरह के प्रोग्राम करना चाहता है तो उसको भी ये बावर कराना होगा कि रोड बंद ना हो और ट्रैफिक बंद ना हो और लोगों को तकलीफ़ ना हो और बाज़ार बंद ना हो ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें। एक तो ये बात समझानी है जो हम अमली तौर पे समझाते हैं। दूसरा, गुस्ताखों के ख़िलाफ़ माह मुहर्रम में जितनी गुस्ताखियाँ हुई हैं उनकी सैकड़ों जो है वह FIR दर्ज हैं और FIR थानों में दर्ज हुई हैं और गुस्ताखियों पर दर्ज हुई हैं। तो हमारा मुतालबा होता है कि ऐसे लोग को गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन मैंने जो आखिर में मुतालबा किया कि कानून बनाया जाए, जब कानून मजबूत हो जाएगा इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें रुकेंगी। हमने अपने अमल से साबित किया कि हम इस शहर में रहते हुए जुलूस निकालने के बावजूद पाकिस्तान की तमाम वो तबक़ात जो मज़दूर हैं, मुलाजिम हैं, दुकानदार हैं, उनको तकलीफ़ से बचा रहे हैं। मेरा मुतालबा है कि दीगर जो तबक़ात हैं उन्हें भी इसका पाबंद किया जाए कि इस दिन में कोई चीज़, कारोबार, दुकानें और तिजारत बंद ना हो ताकि मुल्क की मईशत को नुकसान ना पहुँच सके।